الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سید الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی مہربانی اور خاص توفیق سے آج ہم اس خاص رات رجب المرجب کی 27ویں رات شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں شانوں کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عطا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کا صدقہ اللہ کریم ہماری زندگیوں کو اپنی خاص برکت سے بھر دے۔ حضرات گرامی، یہ رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر ایک امتیازی خاص عظمت والی اور ایک جداگانہ شان اور مقام رکھنے والی رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خاص قرب اپنے بارگاہ کے اندر بلا کر اپنی زیارت اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا۔ تو اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا اور اس کے ذکر کے اندر اور بطور خاص اس کے حبیب کے ذکر کے اندر رات کی ان گھڑیوں کو گزارنا یہ بڑی سعادت ہے، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس رات کے اندر بندہ اللہ کے گھر میں بھی حاضر ہو اور زبان اس کے ذکر سے اور اس کے حبیب کے ذکر سے تر بھی ہو، تو یہ ایک بہت بڑی برکت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرم فرماتے ہوئے عطا فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند لمحے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کے حبیب پاک کا ذکر پاک ہوگا۔ بڑے اچھے انداز کے اندر بیٹھیں، اگر یہ قریب قریب سارے آ جائیں تو بہتر ہوگا۔ علیہ وسلم کا ذکر خیر اچھے انداز اور خوش اور اچھی طبیعت کے ساتھ کیا جائے۔ حضرات گرامی،
معراج اس کا لغوی معنی ہے بلندی پر چڑھنے کا ذریعہ۔ یہ جو سیڑھی ہم چھت پر چڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، عربی میں اسے بھی معراج کہا جاتا ہے۔ لیکن معراج یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے اور وہ آ کر لوگوں کے اندر اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تو وہ ہوتا دوسرے لوگوں کی طرح ہے۔ جس طرح دوسرے پیدا ہوئے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، جس طرح دوسرے بچپن گزارتے ہیں وہ بھی بچپن گزارتا ہے، جس طرح دوسرے لوگ جوان ہوتے ہیں وہ بھی جوانی گزارتا ہے۔ اگرچہ ان ساری چیزوں کے اندر رب اسے امتیازی شان اور جداگانہ عظمت عطا فرماتا ہے کہ اس کی ولادت دوسرے بچوں سے عظمت مقام کے لحاظ سے جدا ہوتی ہے۔ اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کی عمر دوسرے لوگوں سے جدا ہوتی ہے، لیکن پیدا وہ دوسروں کی طرح ہوتا ہے، بچپن دوسروں کی طرح گزارتا ہے، جوان دوسروں کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ اسے نبی ماننے سے ہچکچاتے ہیں کہ یہ کیسا نبی جو ہمارے درمیان ہی پیدا ہوا، ہمارے درمیان بچپن اس نے گزارا، ہمارے درمیان یہ جوان ہوا، تو یہ نبی کیسے بن گیا؟ تو اس نبوت اور رسالت کے اعلان کے بعد عام لوگ جو اس نبی کو نبی نہیں مانتے وہ اس سے دلیل طلب کرتے ہیں کہ اپنی اس نبی ہونے کی کوئی دلیل دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی ذات سے ایسا کام جو ویسے عادتاً دنیا کے اندر نہیں ہوتا، اگر اس نبی کی ذات سے کوئی کام یا کوئی فعل صادر فرمائے، ظاہر فرمائے، اور وہ کام لوگوں کی عقل کے اندر نہ آئے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ مثال کے طور پر درخت جو ہیں یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے، لوگوں کی طرح، انسانوں کی طرح چلتے نہیں ہیں۔ پتھر یہ بولتے نہیں ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، اسی طرح باقی چیزیں، چاند جو ہے یہ ٹوٹتا نہیں ہے اور ٹوٹ کر کسی کے قدموں کو بوسہ نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایسے کام اللہ تعالیٰ کسی نبی سے ظاہر فرمائے اور لوگ عقل سے اسے سوچ کر اسے عقل میں نہ لا سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اشارہ فرمایا، درخت چل کے آپ کے قدموں میں آیا، آپ نے اشارہ کیا، پتھر دریا کے اوپر تیر کے آپ کے قدموں میں آیا، آپ نے اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریوں نے، پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، آپ نے اشارہ کیا، جانوروں نے آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کی رسالت نبوت کی گواہی دی۔ تو ایسے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے اس نبی کے معجزہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تو معجزے کی تعریف تھی، وضاحت تھی کہ معجزہ کہتے کسے ہیں۔ لوگوں کی عقل کو عاجز کر دینے والا وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کی ذات سے اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان ظاہر فرماتا ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کے زمانے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی قوم، اس کی امت جس کام کے اندر عروج پکڑ رہی ہو، آگے بڑھ رہی ہو، اور وہ کام اس قوم کی ایک امتیازی شان اور علامت بن چکا ہو،
اللہ تعالیٰ اسی کام کو جہاں پر اس قوم کی ترقی ختم ہوتی ہے اس سے آگے بڑھ کے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا بڑا شہرہ اور مشہوری تھی۔ بڑے بڑے جادوگر جو اپنے جادو کے کرشمے، جادو کے مظاہرے کرتے تھے، ہر طرف جو ہے وہ جادوگروں کی روب، دبدبا، سطوت ساری قوم کے اوپر مشہور و معروف تھی۔ حتیٰ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی اپنے دربار کے اندر بلایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے وہ اسی سے ملتے جلتے تھے، اسی طرز کے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے